السلام علیکم ناظرین، شوہر سے طلاق کے بعد میرے بھائیوں نے میرے گھر کی ذمہ داری محلے کے قاری صاحب کو دے دی تھی۔ قاری صاحب کے ذریعے ہی مجھے پیسے پہنچاتے تھے اور جب میں اور قاری صاحب کو موقع ملتا تو پھر میرا نام ختیجہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی میری خالہ کے بیٹے امجد کے ساتھ ہوئی تھی۔ امجد شروع میں تو بہت اچھا تھا، لیکن اس کے کاموں کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ مجھے گھر میں بلا خرچہ مل جایا کرتا تھا، مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑا فراڈیا ہے، لوگوں کا اس نے بہت سارا پیسہ دینا ہے۔ بس اسی وجہ سے میرے بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میری اس سے طلاق لے لی جائے۔ طلاق کے بعد میرے بھائی مجھے اپنے پاس لے آئے۔ میرا ایک بھائی بیرون ملک رہتا تھا جس کے پاس بہت سارا پیسہ روپیہ تھا، باقی دوسری بھابیاں مجھے اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ اس لیے بھائی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں گے اور میں اس گھر میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے اپنے حساب سے گزار سکوں گی۔ یہی ہوا کہ میرے بھائی نے میرے دوسرے بھائیوں کا خرچہ بند کر دیا اور پھر مجھے ہی پیسے بھیجنے لگے۔ اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی عورت خود یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں بھی جوان تھی اور اس لیے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طرح سڑکوں پہ پھروں، تو اس لیے انہوں نے ہمارے محلے کے امام مسجد کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ ہر مہینے پیسے بھائی انہیں بھیج دیا کریں اور وہ مجھے پہنچا دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بیوہ عورتوں کے بھی پیسے مہینے کے مہینے بھیجا کرتے تھے۔ اب یہی معمول بن چکا تھا کہ ہر مہینے قاری صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جایا کرتے تھے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو تو پلیز یار آپ کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دینا، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، شکریہ۔ مجھے دے دیتے تھے، کبھی کبھار تو میں ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ ہمارے گھر خود ہی آ جایا کرتے تھے۔ دردناک دروازے میں اور ڈور کو کھول دیتی، اندر آتے ہی پانی وغیرہ پیتے اور میری امانت مجھے پکڑانے کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے۔ دیکھنے میں تو قاری صاحب کافی شریف النیس دکھائی دیتے تھے، لیکن شیطان ہر مرد کے اندر موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس کام کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ قاری صاحب بھی اس طرح کے تھے، ان کی عمر بھی کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ اب میں بھی پوری جوان تھی، بھری جوانی میں میری طلاق ہو چکی تھی، میرے تو دل کے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اب میں اپنے بھائیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری کسی اور جگہ پر شادی کروا دیں، کیونکہ مجھے مرد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرنا تھا، اور جو کہ میں نہیں چاہتی تھی۔ روپیے پیسے کی اب میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف میری جسمانی ضرورت جو پوری نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی اور دبلی پتلی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ میری خوبصورتی اب اس طرح کی نہیں رہی تھی جیسا کہ پہلے ہوتی تھی، کیونکہ عورت کے اصل خوبصورتی تبھی نکلتی ہے جب اسے ہاتھ پھیرنے والا کوئی مرد موجود ہوتا ہے۔ میرے پاس دور دور تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب جس مرد کے ساتھ میرا تھوڑا بہت سلام دعا تھی وہ تھے قاری صاحب۔ ان کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی تعلق بنانا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے بھائی کے دوست تھے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو میرا تو سارا کچھ خراب ہو جاتا۔ اس لیے میں ہمیشہ پریشان ہی رہتی تھی اور دکھی رہتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ ایک بار قاری صاحب پیسے دینے آئے اور آ کر میرا حال چال پوچھنے لگے، اور کافی پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بتاتے تھے کہ مجھے بتاؤ اصل وجہ کیا ہے، ورنہ میں تمہارے بھائی کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد میں ڈر گئی اور میں قاری صاحب کو ساری بات سچ سچ بتانے لگی کہ قاری صاحب دیکھیں، میری طلاق تو ہو چکی ہے اور جوانی میں ہوئی ہے۔ میری تو زندگی کے وہ ارمان بھی پورے نہیں ہوئے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے تھے، اور میری زندگی کے بہت حسین لمحات مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں۔
میرے پاس اس طرح کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز یار آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ میں یہ اپنے آپ کو سکون دے سکوں۔ قاری صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھیے میرے پاس ایک راستہ موجود ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہاری یہ مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے درمیان نکاح ہو جائے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے یہ چیز اچھی لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ میرے بھائیوں سے بات کریں۔ قاری صاحب نے مجھے منع کر دیا اور سختی سے کہا کہ خبردار، اگر اپنے بھائیوں کو یہ بات بتائی ہم چوری نکاح کریں گے اور پورے علاقے میں میری بدنامی ہو جائے گی اور تمہیں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ قاری صاحب چوری سے پس نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری مشکل آسان ہو سکے۔ میں نے ان سے نکاح کا وقت پوچھا۔ انہوں نے مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ فلاں تاریخ کو ہم نکاح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیز کرنی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ نکاح ہو جائے اور پھر میں تمہیں وہ خوشیاں نہ دے سکوں جو تم سے مجھ سے امید لگائے بیٹھی ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گئی تھی کہ قاری صاحب بہت سمجھدار ہیں۔ وہ پہلے ہی ٹیسٹ ڈرائیو لینا چاہتے تھے میں تاکہ آگے کر کوئی اس طرح کے مسائل نہ بنے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور بس پھر کیا ہو کیا تھا کہ قاری صاحب نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا اور مجھے سکون کی آخری حد تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب ہم لوگ واپس لوٹے تو میں ان کے مکمل طور پر دیوانی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ہی پسنے میں شربوز تھے اور اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن ہمارا یہی معمول بن چکا تھا۔ میں 1 منٹ کے لیے یہ بھی بھول چکی تھی کہ میرا اور اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اور ٹیسٹ ڈرائیو تو ایک آدھ بار ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سکون ہی اتنا مل رہا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ایک بار ہم لوگ اسی حالت میں موجود تھے کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے قاری صاحب کو بھی بہت مارا اور مسجد سے بھی کمیٹی کو کہہ کر نکلوا دیا، اور انہوں نے الزام قاری صاحب کے اوپر پیسے چوری کا الزام لگایا تھا۔ اصل میں انہوں نے میرا دل چھوا تھا اور اس کے بعد میرے بھائیوں نے مجھے بلا ناغہ تنگ بھی چھوڑ دیا تھا۔ صرف پیسے تھے جو کہ کسی کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ میں نے چیز اس طرح کی تھی کہ دوست میری اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی غلط چیزیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میری غلطی یہ تھی کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ میرا اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو وہ کہیں اچھی جگہ دیکھ کر میرا نکاح کر دیتے، لیکن خود چوری چھپے یہ کام کرنا بالکل غلط تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم مجھے مشورہ دیں تاکہ میری زندگی آسان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ